اس دنیا میں اسی کا حکم چلتا ہے، زمین میں آسمان میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے حکم دیے ہیں، بہت سے کام کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ نے اپنی کوئی پولیس ایسی متعین نہیں کی کہ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں تو ساتھ کے ساتھ پکڑ لیے جائیں اور ساتھ کے ساتھ کوئی سزا ہمیں دی جائے، ایسا نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے حکم بیان کرنے کے بعد ان کا اجر بیان فرمایا، ان کا انعام بیان فرمایا، ان کا ثواب بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اپنے اختیار سے اس اجر و ثواب اور اس انعام کے لالچ میں اور میری رضا کے واسطے تم یہ حکم پورے کرو، یہ کام انجام دو۔ اللہ نے اپنے فضل سے بہت تھوڑے سے کام تو ہمارے ذمہ فرض اور واجب رکھے ہیں، اگر وہ انجام نہیں دیں گے، وہ پورے نہیں کریں گے تو سزا کے مستحق ہوں گے، لیکن زیادہ تر کام اللہ نے ہمارے ذمہ ایسے لگائے ہیں کہ یہ فرمایا کہ اگر تم کرو گے تو ثواب دوں گا، انعام دوں گا، اور نہیں کرو گے تو میں سزا نہیں دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا احسان ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے فرض اور واجب کے ساتھ ساتھ جو سنت ہیں، مستحب ہیں، جن کا کوئی ثواب بیان کیا گیا ہے، ان اعمال کو بھی بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہ اجر و انعام ہمیں ملتا رہے۔ بہت سارے کام ہیں ایسے ہی ہیں، اور ان کو آدمی اگر کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک عبادت گزار شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بات پھر سن لیجئے گا، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، چونکہ بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے تو صرف کثرت سے نفل پڑھنے اور کثرت سے ذکر کرنے اور کثرت سے تلاوت کرنے کو عبادت سمجھ لیا ہے تو یہ بھی عبادت، اس میں کسی کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اللہ کے جو بہت سارے احکام ہیں ان کو نہ جاننے کی فکر ہے اور نہ ان پر عمل کرنے کی فکر ہے۔ دیکھو، جمعہ کا دن ہے آج، بڑا بابرکت دن ہے آج، اور اس میں ایک اہم عبادت ہے، اہم عبادت یعنی جمعہ کی نماز۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نماز کی شان دوسری نمازوں سے نرالی ہے، یہ جماعت کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہے، بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، یہ اس کی شان کو بڑھاتے ہیں، اس کی شان کو نمایاں اور نرالا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن 6 کام ایسے رکھے ہیں، اگر کوئی شخص ان کو کرتا ہے تو اپنے گھر سے مسجد تک آنے تک ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزوں کا اور 1 سال کی نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ 6 کام کر لے تو ان 6 کاموں کا ثواب ایسا جیسا کہ کسی شخص نے مسلسل 1 سال بھر روزے رکھے ہوں، جیسا کہ ایک شخص نے
مسلسل 1 سال تک نفل نمازیں پڑھی، تو کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو اپنی بیماری، کمزوری، بڑھاپے کی وجہ سے یا اپنے کاروباری مشغولیت کی وجہ سے، اپنے لکھنے پڑھنے کی مشغولیت کی وجہ سے بہت زیادہ عبادت نہیں کر پاتے، یعنی نفل عبادت، فرض تو ادا کرتے ہی ہیں، تو ان لوگوں کو کے لیے موقع ہے کہ وہ ان کاموں کو کریں تاکہ اللہ کے عبادت گزار بندوں میں اور اللہ تعالیٰ کے فرم بردار بندوں میں ہمارا شمار ہو۔ یہ وہ کوئی بہت بڑے کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان، بس تھوڑی سی توجہ چاہیے اور وہ کام ہو جاتے ہیں، کوئی محنت ہے ان میں نہ کوئی مشقت ہے۔ ایک کام جمعے کے دن غسل کرنا، یہ ہے صبح صادق کے بعد جو غسل کیا جاوے وہ جمعے ہی کا غسل شمار ہوتا ہے۔ اچھی طرح نہاؤ۔ اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صاف دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہنو، ناخن وغیرہ کٹاؤ، خوشبو لگاؤ۔ یہ بہرحال جمعے کے دن ایک کام تو یہ ہوا غسل کرنا، اور دوسرا کام مسجد جلدی آنا، مسجد میں جلدی آنا۔ اور جلدی آنے کا کیا مطلب؟ جلدی آنے کی ایک حد تو یہ ہے کہ زوال کے زوال سے پہلے پہلے مسجد میں آ جاؤ۔ زوال کا وقت لکھا رہتا ہے یہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آ جاؤ۔ جس مسجد میں آپ کو نماز پڑھنی ہے اس میں کوشش کیجئے کہ مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ لیجیے۔ یہ اور تیسرا کام یہ ہے کہ مسجد پیدل آوے، مسجد میں پیدل چل کر آوے۔ یہ اور یہ بتا ہی دیا گیا ہے کہ عذر معذوری کا حکم الگ ہوتا ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے، پیروں میں تکلیف کی وجہ سے، کسی دیر ہو گئی تو جلدی پہنچنے کی وجہ سے اگر وہ آئے گا تو یہ ثواب تو اسے ملے گا نہیں، اور دوسرے ثواب اس کو ملیں گے جو رکھے گئے ہیں اس میں۔ بہرحال پیدل چل کر مسجد میں، یہ 3 کام گویا کہ مسجد سے باہر کے ہیں۔ غسل کرنا اور مسجد جلدی آنا اور مسجد میں پیدل آنا۔ یہاں ایک بات خاص طور سے میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اس مسجد میں جمعے کی نماز کب ہوگی، تو وہ وقت بتاتا ہے جب اس میں خطبہ ختم ہو کر نماز کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اذان کے بعد، جمعے کی اذان کے بعد جس مسجد میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے، جب اس مسجد میں جمعے کی اذان ہو جاوے تو پھر کوئی دوسرا کام جائز نہیں ہے۔ بیچنا، خریدنا، کوئی کام کرنا، حتیٰ کہ ایسا کوئی کام کرنا جس سے نماز چھوٹنے کا، جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہو، منع ہے۔ ہاں، نماز کی تیاری کے جو کام ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے واسطے پکارا جاوے تو تم اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی یاد یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو۔
تین کام تو دوستو یہ ہو گئے۔ مسجد میں آنے کے بعد امام کے قریب بیٹھے، یہ حکم ہے۔ اور قریب بیٹھنے کا مطلب مثلا امام کے بالکل پیچھے بیٹھے، اور اس کے بعد پھر آنے والا اس کے اگلی صف میں دائیں طرف بائیں طرف دائیں طرف بائیں طرف اس طرح بیٹھتے رہیں حتیٰ کہ اگلی صف مکمل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آنے والا دوسری صف میں بالکل امام کے پیچھے بیٹھے، اور اس کے بعد آنے والا اس کے دائیں بائیں دائیں بائیں، اسی طریقے سے دوسری صف مکمل کریں، اور اسی طریقے سے مسجد کی تمام صفیں مکمل کی جائیں۔ یہ ہے امام کے نزدیک بیٹھنے کا مطلب۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، کسی نے وہاں نیت باندھ لی، کسی نے وہاں نیت باندھ لی، اگلی صف خالی پڑی ہے، پچھلی پر ہو گئی ہے، نمازیوں کو آگے آنے میں دقت ہو رہی ہے، کوئی کسی کے سامنے سے گزر رہا ہے وغیرہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی صفوں کا ثواب بھی لیا جائے گا اور اس کا ثواب بھی۔ یہ امام کے نزدیک بیٹھنے کا حکم ہے یہ۔ اور دوسری چیز یعنی مسجد کے اندر آنے کے بعد، اور پانچویں چیز وہ یہ ہے کہ جب خطبہ ہو تو خطبہ دھیان سے سنیں، خطبہ توجہ سے سنیں۔ خطبے کا معنی مفہوم سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، اس کا دھیان، اپنا دھیان وہ خطبے کی طرف رکھے۔ تیسرا کام مسجد میں اندر آنے کے بعد، اور چھٹا کام، خطبے کے درمیان کوئی لغو کام، بیہودہ کام نہ کرے۔ مثال کے طور پر بار بار کروٹ بدلنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا۔ یوں کہتے ہیں کہ خطبے کا حکم بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز کا حکم۔ تو حتی الامکان با ادب بیٹھا رہے اور کوئی لغو اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے، اور خطبہ توجہ سے سنے، سمجھ میں آ رہا ہو جب بھی اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو جب بھی، بلکہ وہاں تک آواز پہنچ رہی ہو جب بھی اور آواز نہ پہنچ رہی ہو جب بھی، توجہ سے سنے۔ اور خطبے کے دوران بولنا، بات کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی حرکت کر رہا ہو اس کو منع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ امام صاحب کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ خطبے کے دوران کسی کو روک ٹوک دے، لیکن اور دوسرے کو اجازت نہیں کہ وہ روک ٹوک دے۔ دوستو یہ 6 کام ہیں، یہ 6 کام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، اور اس دنیا میں اور اس زندگی میں موقع ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، جتنا نیک کام ہم آسان کر سکیں اس میں کوتاہی نہ کریں، اس میں کمی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔